السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں ایک عنوان لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ عنوان ہے توبہ اور استغفار۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، تنہائی میں ہو یا محفل میں ہو، انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ الانسان مرکب بالخطأ والنسیان، تو انسان غلطی سے بھول سے مرکب ہوتا ہے۔ اب جب انسان غلطی کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، تو کیا اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ جس طریقے سے کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو بار بار دھو کر کے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان کا دل اور انسان کا دماغ جب کسی گناہ کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں، جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کی صفائی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے توبے کو رکھا ہے، استغفار کو رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی غلطی کر لیتے ہو تو اس کی تلافی میں ایک نیکی ضرور کر لینا تاکہ بدلہ برابر ہو جائے۔ اب گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ۔ صغیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی نیک کام کر لیے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس صغیرہ گناہ کو جھڑا دیتا ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، جب آدمی حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس قسم کے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ بھی کس طرح کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اس کا انداز بھی بتا دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں توبہ نصوحا کرو۔ توبہ نصوحا کسے بولتے ہیں؟ اس کے تحت میں مفسرین نے دو واقعات نقل کیے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، قبیلہ بنو جہینہ کی عورت تھی، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اور اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور زنا کی وجہ سے میرا حمل بھی ٹھہرا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے فرماتے ہیں اس کی اچھی طریقے سے دیکھ بھالی کرنا، جب اس کا وضع حمل ہو جائے تو پھر دوبارہ میرے پاس لے کر کے آنا۔ چنانچہ جب اس کا وضع حمل ہو گیا تو پھر دوبارہ سرکار دو عالم کی مجلس میں حاضر ہو کر وہ عورت پھر اقرار کرتی ہے کہ مجھے پاک کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کپڑے اچھے طریقے سے کس کر باندھنے کا حکم دیا، کیونکہ رجم کے دوران میں اس کا سطر نہ کھل جائے، اور حضور نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب اس کو رجم کر دیا گیا تو اللہ کے نبی نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھائے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اس عورت کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، حالانکہ یہ زانیہ عورت ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ زانیہ ہو تو کیا ہوا، وہ تو اپنی گناہ سے توبہ نہیں کر لی، اس نے ایسی توبہ کی اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 آدمیوں پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو ان 70 لوگوں کی مغفرت کے لیے ایک ہی توبہ کافی ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ ہے توبہ نصوحا۔ جب آدمی کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو پھر اس گناہ کو دہرانے کی ہمت اور دہرانے کا موقع انسان کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توبہ نصوحا کرنے کا ہر مسلمان کو حکم دیا ہے۔ اور دوسرا واقعہ ہے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ناس ہو، جا تو اللہ سے توبہ کر، اللہ سے استغفار کر، اللہ تیری مغفرت کر دے گا۔
جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، دوبارہ پھر حاضر ہوئے، وہی کہنے لگے کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی نے پھر اسی طریقے کا جواب دیا تیسری مرتبہ۔ جب انہوں نے 3 مرتبہ یہ اصرار کیا تو چوتھی مرتبہ سرکار دو عالم نے دریافت فرمایا کہ میں تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ زنا سے۔ سرکار دو عالم نے پاس رہنے والے صحابہ سے یہ دریافت فرمایا کہ کیا اس کا دماغی توازن صحیح ہے، یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ پاگل واگل نہیں ہے، اس کا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ تو مجلس میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے ان کا منہ سونگنا شروع کرتا ہے۔ سونگنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں، اس نے شراب بھی نہیں پی رکھی ہے، یہ بالکل ہوش میں ہے۔ تو سرکار دو عالم نے یہ سن کر کے ان کو رجم کرنے کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ جب رجم کرنے کا حکم ہوتا ہے، ان کا رجم بھی ہو جاتا ہے، تو صحابہ کرام کے 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ ماعز تو ہلاک ہو گیا، اس کو اس کا گناہ گھیر لیا، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ماعز نے تو سچی توبہ کی ہے، اس نے سرکار دو عالم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر کے اپنا ہاتھ سرکار دو عالم کے ہاتھ میں رکھ کر کے اس نے خود یہ کہہ دیا کہ مجھے پاک کر دیجئے، اور اس نے خود کو پاک کرتے ہوئے اپنی جان بھی اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اور 2 گروپ بن گئے، اور یہ اختلاف 2 دن 3 دن تک صحابہ کرام میں چلتا رہا۔ اس کے بعد میں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم ماعز کے متعلق استغفار کرو، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ صحابہ کرام نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ماعز کی مغفرت کر دے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماعز نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اگر اس اکیلے انسان کی توبے کو میری پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو پوری امت کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو مفسرین ان 2 واقعات کو اس آیت کے تحت میں ذکر کر کے لکھ کر کے یہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوحہ اسی کو کہتے ہیں۔ آدمی گناہ کرنے کے بعد دل کے اندر سچی تڑپ لے کر کے سچی ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم لے کر کے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اور اس گناہ سے توبہ اور استغفار کرنا، اس کو سچی پکی توبہ کہتے ہیں۔ یہاں پر قبیلہ بنو جہینہ کی ایک عورت اور حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ، ان 2 صحابہ کے واقعات کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی توبہ کس درجے کی ہوتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں اپنی گناہ کو دھلانے کے خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔